بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم فروشی ایک ایسا مکروہ دھندا جس کا تصور ہی انسان کے دل و دماغ کو تعفن زدہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مکروہ دھندا زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج اس کو جدید شکل دے دی گئی۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع جسم فروشی زمانہ جاہلیت اور جدید دور کے تناظر میں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کی تلاوت کرتے ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی 33ویں آیت مبارکہ اور اس کا 7واں حصہ انشاءاللہ آج ہم اس کی تفسیر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کا ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ سابقہ 3 اسباق میں اس پر بات ہو چکی ہے۔ دین اسلام نے انسانی نسل کی حفاظت کے لیے زنا کو قطعی طور پر حرام قرار دیا، بلکہ اس کے اسباب پر بھی پابندی لگائی۔ سابقہ سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے نکاح ایک سے زیادہ اقسام کے تھے، جن میں 3 اقسام پر اسلام نے پابندی لگا دی، کیونکہ وہ نکاح نہیں بلکہ دراصل زنا ہی تھے۔ اب رب کائنات نے ایک اور بات یہاں پر بیان فرما دی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت پاک دامن رہنا چاہے تو، اور دوسری طرف وہ ہو بھی لونڈی،
تو مالک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی پاک دامنی پر حرف آنے دے۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دین اسلام یہ انسانی تاریخ کا واحد دین ہے جس نے انسان کی جان، مال، دین، عقل اور اس کے ساتھ ساتھ عزت کے تحفظ کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت پاک دامن نہیں رہنا چاہتی تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں کھلی چھٹی ہے، تم لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرو، لوگوں کو مختلف قسم کی بیماریاں لگاتے پھرو۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ اس بات کا کیا مفہوم ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی لونڈی پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے ایک اور بڑے بنیادی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی فائدے کے لیے انسان غلط راستہ اختیار کرے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ رزق جو رب کائنات نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت نہ چھین سکتی ہے نہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن فیصلہ رب کائنات نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہم چاہیں تو اس رزق کے حصول کے لیے حلال راستہ اختیار کریں، چاہیں تو حرام راستہ اختیار کریں۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو بظاہر دولت کی ریل پیل کے ساتھ بڑی پرتعیش زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ان لوگوں کا ذریعہ آمدن کیا ہے اور جو ہے وہ حلال بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بد نصیب انسان اپنی لونڈی کو مجبور کرتا ہے بدکاری پر اور وہ نہیں چاہتی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے۔ اب یہاں پر اہل علم نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم پیچھے سورۃ النساء پڑھ کر آئے ہیں 25ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ قَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو شخص کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر ایمان والی لونڈیوں کا راستہ اس کے لیے کھلا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ تخصیص کر رہی ہے اس آیت مبارکہ کی، اور اس کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ آزاد آدمی اگر کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو پھر ایمان والی لونڈی کا انتخاب کرے، اور اس کے لیے پھر شریعت نے 4 شروط عائد کی ہیں: ایمان، ظاہری اور باطنی پاک دامنی، نکاح کے لیے عدم استطاعت آزاد عورت کے ساتھ، اور انسان کو فتنے یعنی زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور اس کے باوجود شریعت اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ آزاد آدمی لونڈی کے ساتھ نکاح نہ کرے، کیونکہ لونڈی کی اولاد بھی لونڈی ہوگی، کیونکہ بچہ ماں کے حکم میں آئے گا، باپ کے حکم میں نہیں۔ اب یہاں پر اس کے علاوہ اہل علم نے اور بھی کچھ لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف پختہ اہل علم کے ساتھ ہے۔ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، لیکن جو بات یہاں خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ کی زمین پر آج بھی اگر صحیح معنوں میں پختہ معلومات حاصل کی جائیں تو باوجود اس کے کہ کفار کے زیر اثر
مسلمان ممالک میں کافی حد تک دین سے دوری کا فتنہ پھیل چکا ہے۔ اس کے باوجود جسم فروشی جیسا مکروہ دھندا آج بھی سب سے زیادہ کافروں کے ممالک میں ہے، اور میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر میری آپ کی 10، 12، 14 سال کی بیٹی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا پکائے، برتن دھوئے، گھر کی صفائی ستھرائی کرے، یا میرا 12، 15 سال کا بیٹا میرے ساتھ مل کر گاڑی دھوتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، یا میں ہل چلا رہا ہوں وہ کھیت کے کنارے بیٹھ کر پانی کے ناکے کا تحفظ کرتا ہے کہ کہیں پانی یہاں سے ٹوٹ نہ جائے، تو کفار کے معدے میں مروڑ اٹھتا ہے یہ چائلڈ لیبر ہے، بچوں سے مزدوری کروائی جا رہی ہے۔ لیکن نیو یارک، واشنگٹن، کولوراڈو، اسی طریقے سے میامی، پھر ٹورنٹو، پیرس، لندن، بینکاک، ڈنمارک اور دیگر دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کے شہروں میں شام 7، 8 بجے سے لے کر رات 2، 3 بجے تک 7 سے 17 سال تک کی کھڑی لڑکیاں جو کہ اپنے آدھے سے زیادہ جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں اور گاہکوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ کون ان کو چند گھنٹوں کے لیے اپنے ساتھ لے جائے اور اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کر کے چند ڈالرز یا چند یوروز ان کے حوالے کر دے، وہ ان کو بالکل نظر نہیں آتے۔ اور کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ گندا ہے پر دھندا ہے۔ اور اسی کا ایک اور پہلو بھی میں دوسری طرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انٹرنیٹ پر بننے والی پورن ویب سائٹس، ڈیٹنگ ویب سائٹس، جن کی تعداد سینکڑوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے، کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ یہ کس مسلمان نے بنائی ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ کفار کا یہ موٹو ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، باطل کو اس قدر پھیلا دو، بے حیائی کو اس قدر پھیلا دو کہ لوگوں کے دل و دماغ سے بے حیائی کی خباثت جو ہے وہ نکل جائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ بین الاقوامی سطح پر فیشن شوز کا انعقاد کون سا مولوی کرتا ہے، اور دنیا کا بےہودہ ترین لباس فیشن کے نام سے عام کون کر رہا ہے؟ ان میں کتنے مسلمان شامل ہیں؟ ترقی کے نام پر عورت کو شمع محفل اور ایک نمائشی اور آرائشی شو پیس کے طور پر کس نے پیش کیا؟ حاصل کلام یہ ہے کہ جسم فروشی کا دھندا ہر دور میں شیطان کے پجاریوں نے کیا، آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔